السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 265 سے۔ اس سے پہلے ہم نے 264 نمبر آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھ دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا یہ خرچ کرنا، ان کے نیک مال ان کے کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال دی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کی مضبوطی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، کَمَثَلِ جَنَّةٍ، مثال ان کے خرچ کی اس باغ کی طرح ہے، بِرَبْوَةٍ جو کہ اونچی جگہ پر ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے خرچ کرنے کی مثال اس باغ کی طرح دی ہے، بِرَبْوَةٍ جو کہ اونچی جگہ پر ہو، أَصَابَهَا پہنچے اس باغ کو وابل بارش، فآتت پس وہ دے، اکلہا اپنا میوہ، ضعفین دو گنا۔ یعنی اگر اس باغ پر زور کی بارش ہو تو وہ اپنا میوہ دو گنا دے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر نہ پہنچے اس کو تیز بارش، فَتَلٌّ تو اس کے لیے پھوار ہی کافی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو، بصیرٌ دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی مثال دی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو، پر فضا جگہ پر ہو، اگر زوردار بارش ہو تو اپنا پھل دو گنا دے، ورنہ ہلکی سی پھوار اور شبنم بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی مثال دی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، عند اللہ کئی کئی گنا اجر و ثواب کے باعث ہوں گے۔ یعنی ان کا یہ خرچ کرنا، ان کا خرچ کیا ہوا مال اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیودو کیا چاہتا ہے، احدکم تم میں سے ہر کوئی، ان تکون یہ کہ ہو، لاہو اس کے لیے، جنتن باغ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے کے لیے ایک اور مثال دی ہے تاکہ لوگ ریاکاری سے بچیں، تاکہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیودو احدکم کیا چاہتا ہے تم میں سے ہر کوئی، ان تکونا یہ کہ ہو، لاہو اس کے لیے، جنتن باغ، من نخیل کھجوروں کا، و عنابن اور انگوروں کا، تاجری چلتی ہوں، من تحتیہا اس کے نیچے سے، انہار نہریں، لاہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من کلی ثمراتی ہر طرح کا پھل ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو، اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی اس کو اس باغ سے بھرپور آمدنی کی امید ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصَابَہُ پہنچے اس کو، الکبر بڑھاپا، بالا ہو اور اس کے لیے، ذریتن اولاد ہو، ضعفاء کمزور، فَأَصَابَہا تو پہنچے اس باغ کو، یعنی اصابہا میں ہا کی ضمیر باغ کی طرف جاتی ہے، یعنی پہنچے اس باغ کو، اسارن بگولا، فیہ اس میں، نارن آگ ہو، فاحترقت تو جلا دے اس باغ کو، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لاکم تمہارے لیے، الیاتی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک آدمی کے لیے باغ ہو، اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی اس انسان کو اس باغ سے بھرپور آمدنی کی امید ہو، لیکن وہ شخص بوڑھا ہو جائے، اس کے بچے بھی چھوٹے ہوں، یعنی خود بھی وہ کمزور ہو جائے کہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے محنت نہیں کر سکتا، اور اولاد بھی اس کے بڑھاپے کا سہارا نہ بنے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود بھی اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہے، تو اس حال میں اس کے باغ پر تیز ہوائیں چلے، اس کا سارا باغ تباہ و برباد ہو جائے، تو اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہا، نہ ہی اس کی اولاد۔ تو یہی حال ان ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ہوگا کہ نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جبکہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مہلت بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اپنی رضا کے لیے ہمیں عمال کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔